الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ محور گفتگو ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ گزشتہ آیہ شریفہ کے اندر ارشاد ہوا انا آمنا بربنا، یقیناً ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ذات ہمیں ہماری خطاؤں کو بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ ذات بخش دے اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، واللہ خیر و ابقا، اور پروردگار خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ عرض ہوا کہ یہ جادوگر کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا جادو پیش کرنے آ رہے تھے، اور انہوں نے جادو پیش کیا، لیکن دیکھا کہ جناب موسیٰ ان پر غالب آ چکے ہیں، کیونکہ جناب موسیٰ جادو نہیں کر رہے تھے بلکہ اعجاز الہی سے اظہار قدرت الہی کر رہے تھے، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، لہٰذا وہ ایمان لائے اور بارگاہ الہی میں اپنی بخشش کے لیے دعا مانگی، ایمان لائے تاکہ پروردگار انہیں معاف کر دے۔ پھر ذکر ہوا کہ یہ یقین کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے، تمام تر باتوں کو سنا، معجزات کو دیکھا، آیات کو دیکھا، اور ان کے یقین کی منزل بڑھتی چلی گئی، سننے سے یہ دیکھنے کے مرحلے میں اتر گئے، یہاں تک کہ بعض روایات نے کہا کہ یہ قلبی اعتبار سے بعض چیزوں کو دیکھنا انہوں نے شروع کیا۔ واللہ خیر و ابقا، عرض ہوا کہ ایک عام انسان اگر اس کلمے کو بیان کرتا ہے تو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جو کچھ پروردگار کے پاس ہے وہ خیر ہے، لیکن انہوں نے کیسے کہا کہ نہیں، خود خدا خیر ہے، وہ ذات سراپا خیر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں اشد عذاب ہوں اور میں ابقا ہوں، میں عذاب دینے میں شدید تر ہوں اور میں زیادہ باقی رہنے والا ہوں، اسی اقتدار کے اندر، قدرت کے اندر اور دوسروں کو سختی دینے کے اندر۔ وہاں پہ اس کے دعوے کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، خداوند متعال ابقا ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آیا، گناہگار بن کر آیا، فإن لہ جہنم، یہ کلام کس کا ہے؟ جادوگروں کی بات ہے، ان کا کلام ہے، کہ ایک تفسیر کے مطابق یہ ان کا کلام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے پاس آیا مجرمن، گناہگار بن کر، فإن لہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ حیات پائے گا۔ یہاں پر گزشتہ جب آیات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تاکہ پروردگار ہماری گناہوں کو بخش دے، تو ان کے اس ایمان لانا کس وجہ سے تھا کہ خدا ان کو بخش دے؟ کیوں بخش دے؟ ان سابقہ آیات کی علت اور سبب یہ آیہ شریفہ بیان کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی پروردگار کے پاس آئے گا اور اگر وہ بخشا ہوا نہیں ہوگا تو گناہگار حالت میں آئے گا، مجرم حالت میں آئے گا، اور جو اس حالت میں آئے گا اس کے لیے کیا ہے؟ خدا نے کہا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ان آیتوں کی ایک طرح سے تعلیل ہے، اور یہ ساحروں کا بیان اس حد تک کیوں پہنچتا ہے؟ یہ ساحر تھے، جادوگر تھے، لیکن بیان ان کا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بارگاہ الہی میں گناہگار آئے تو اس کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے طویل اس مدت کے اندر جناب موسیٰ کی تعلیمات کو سنا تھا، دیکھا تھا۔ جناب موسیٰ کی تعلیمات پورے مصر کے اندر پھیل چکی تھی، وہ معجزات، وہ آیات، وہ مناظرات، وہ تمام خطابات جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیے تھے،
لوگوں کی ہدایت جو انہوں نے فرمائی تھی. ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں خدا کی نشانی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں. ایک مرتبہ کہا تھا کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلامتی ہے. اور ایک مرتبہ کہا تھا کہ جس نے منہ موڑ لیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، تو اس پر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. یا مثلا جو سوالات اٹھے تھے فرعون کی طرف سے، ایک مرتبہ توحید کے سلسلے میں سوال اٹھا تھا، من ربکما، تو وہاں پہ جناب فرعون نے جواب دیا تھا. اسی طرح سے مثلا قیامت کے بارے میں سوال اٹھا تھا، پھر جناب موسیٰ نے جواب دیا تھا، اور خدا کی ربوبیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ میرا پروردگار کیسا ہے، اس کی ربوبیت کیسے ہے، انسان کو کیسے اس عالم میں جانا ہے، کس طرح سے اس زمین کے اندر جائے گا، دوبارہ وہ اٹھے گا، دوبارہ وہ عالم قیامت کے اندر اٹھایا جائے گا. یہ تمام تر وہ باتیں تھیں، وہ معارف تھے، وہ تعلیمات تھے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھیں. اور یہ جو ساحر تھے، جادوگر تھے، انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنے یقین کو آگے بڑھاتے چلے گئے. جب اعجاز الہی کو دیکھا تھا تو ان کے وجود کے اندر وہ تعلیمات نورانی بنتی چلی گئیں. اور جہاں پر فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کی تھیں تو انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کو خدا کی نسبت جو عذاب کا ہے اور بشارت کا سلسلہ تھا اس سے موازنہ کرنا شروع کیا. اور فرعون سے کہا کہ تمہارے وعدے اور وعید کو، تمہاری بشارتوں کو ہم جب موازنہ کرتے ہیں پروردگار کی نسبت تو وہ نتیجہ لیتے تھے کہ نہیں، ابقا بھی پروردگار کی ذات ہے، زیادہ عذاب دینے والی ذات، سخت ترین عذاب دینے والی ذات بھی خدا کی ذات ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہاں تک آ کے پہنچتا ہے کہ وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ انہ من یأت ربہ مجرما، کہ جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کے آتا ہے فإن لہ جہنم، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. اب ایک معیار بیان ہو رہا ہے ادھر واقع، مومن اور مجرم کا معیار سامنے آ رہا ہے کہ معیار کیا ہے، کس چیز سے دیکھا جائے گا ایک مومن کو، ایک مجرم کو؟ قیامت کے اس ماحول میں، محشر کے اس ماحول میں جب وہ یأتہ مجرمن، یأت ربہ مجرمن، جب اپنے پروردگار کے پاس آ رہا ہے، یہ کیسی حالت میں آ رہا ہے؟ مجرمن، اس حالت میں آ رہا ہے. تو فإن لہ جہنم. اور بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر نیکی کرنا فائدہ مند نہیں ہے. خالی نیکی کرنے کے بعد اسی نیکی کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا، یہ معیار ہے. ممکن ہے میں یہاں پہ بہت ساری نیکیاں کروں، نیکیوں کی لسٹ بنا دوں، لیکن اچانک وہ ساری نیکیاں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. اچانک میرے گناہ اس پر، ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیں، ظلمت میرے وجود پر حاوی ہو جائے. لہٰذا معیار کیا ہے؟ اس عالم کے اندر نیکی کرنا معیار نہیں ہے. ہاں، اس نیکی کو پھر باقی رکھنا اس طریقے سے کہ یأت ربہ مجرمن یہ نہ بنے، بلکہ من یأتہ مؤمنن، وہ آئے پروردگار کی بارگاہ میں کس حالت میں؟ مومن بن کر آئے. لہذا قرآن نے کیا کہا؟ انہ من یأت ربہ مجرمن فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے جو مجرم بن کے آتا ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ مرے گا وہاں پر اور نہ حیات پائے گا. اس کے مقابلے مومن کے لیے کیا بیان کیا؟ کہا ومن یأتہ مومنا، اور جو بارگاہ الہی میں مومن بن کر آتا ہے، قد عمل الصالحات، یعنی مومن بھی ہے اور نیک کام بھی انجام دیے ہیں، فاولئک لہم الدرجات العلی، اس کے لیے کیا ہے؟ خدا کی بلند درجے ہیں، اس کے لیے خدا کے درجات ہیں اس انسان کے لیے. بس مجرم بن کر آنا ایک حالت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسی گناہ کے ساتھ قیامت کے اس ماحول میں حاضر ہوتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرتے کرتے وہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے. پھر وہ کس حالت میں بارگاہ الہی میں پلٹتا ہے؟ تائب بن کے پلٹتا ہے، توبہ کرنے کی حالت میں پلٹتا ہے. یہ ایک حالت ہے، اس حالت میں خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے. لیکن ہاں، توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے، کس مرحلے کے اندر توبہ کرنی ہوتی ہے؟ جب اختیار انسان کے ابھی ہاتھ میں ہو. ابھی اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، ابھی ایسا نہیں ہے کہ جان کنی کی حالت ہے اور انسان اپنی زندگی کے آخری اس لمحے میں ہے جہاں پہ اختیار باقی نہیں رہتا. جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخری ان حالات میں دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا، اس عالم کے اندر رہ کے بندہ بننا معیار ہے، وَإِلَّا موت تو ہمیں ویسے بھی لے جائے گی. یہ سفر یہاں پہ کرنا ضروری ہے. انسان اپنے اختیار سے بندگی الہی انجام دے، وَإِلَّا اگر ہم اپنے اختیار سے نہیں بڑھیں گے، موت تو ویسے ہی لے کے جا رہی ہے ہمیں.
وہ اس عالم کے بعد اگلے عالم میں ویسے ہی اتار دے گی، اور جب موت آ جائے گی اس عالم میں اتار دے گی تو ویسے ہی حجابات ہماری آنکھوں سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، چیزیں ہم وہاں دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا خدا کہتا ہے اس عالم کے اندر اپنے اختیار سے توبہ بھی کرنی ہے، تو اپنے اختیار سے اس مرحلے کے اندر انسان آئے کہ اختیار رکھتا ہو اور توبہ کرے۔ اور خوبصورت آیت تھی، کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ اس کا ایک معنی کیا کرتے ہیں ہم کہ جو اس دنیا میں ایک انسان نیکی بجا لاتا ہے، خدا اس کو کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 برابر ثواب دیتا ہے۔ لیکن آقا جواد عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ جو ایک نیکی لے کر آئے، جو ایک نیکی لے کر آئے۔ کہاں لے کر آئے؟ بارگاہ الہی میں۔ جب وہ خدا کے بارگاہ میں پہنچتا ہے، جب وہ اس عالم سے چلا جاتا ہے، اس عالم میں پہنچتا ہے، اب من جاء بالحسنہ، اگر وہ ایک نیکی لے کر آیا ہے تو وہاں پر اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر وہ من جاء بالحسنہ نہیں آیا، ایک نیکی لے کر نہیں آیا بلکہ گناہوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، تو وہاں پر پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ وہی جہنم میں، وہی عذاب ہے جو بیان ہوا۔ بس من یأتی ربہ مجرما، جو بارگاہ الہی میں مجرم بن کے پہنچتا ہے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر وہ مرے گا، نہ وہاں پر زندگی کرے گا۔ موت اور حیات کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے ہمارے ہاتھ میں؟ موت اور حیات کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو بس قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ لا یموت ولا یحیا، نہ تو وہ مرے گا نہ وہ وہاں پر زندگی کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں پر اگر وہ اس کو موت نہیں آئے گی تو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب اور ان سختیوں سے اس کو کوئی چھٹکارا مل رہا ہو، مرے گا نہیں، یعنی ہمیشہ سختی کے اندر ہوگا، ہمیشہ اس مشکلات کے اندر ہوگا، زندگی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی کبھی بھی حیات جو کہ حیات طیبہ ہے، ایک خوشگوار زندگی ہے، وہ اسے نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ بس موت بھی نہیں ہے کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا لے، حیات بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بہترین زندگی وہاں پر کر سکے۔ وإلا اگر عالم آخرت کو دوسری نگاہ سے دیکھیں تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، دار آخرت یہ خود حقیقت حیات ہے۔ آخرت کی زندگی خود کیا ہے؟ عالم حیات ہے۔ اس عالم میں جو اترے گا وہ ایک طرح سے عالم حیات کے اندر اتر رہا ہے، وہاں حقیقی زندگی وہاں پر ہے، اور ایک ایسا عالم کہ جہاں پہ موت کو بھی موت دی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ وہاں پر موت کا تصور بھی انسان کو نہیں ہونا، چاہے انسان جہنم میں چاہے انسان جنت میں، دونوں صورتوں میں وہ حیات کے اندر ہے، حیات پا رہا ہے۔ لیکن اس طرح کی حیات نہیں جو خوشگوار ہو، ایک مجرم کے لیے اس طرح کی حیات نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرعون کے اس دعوے کو رد کیا اس جملے سے، جو فرعون نے کہا تھا کہ میرا عذاب زیادہ شدید ہے، میرا عذاب زیادہ سخت ہے۔ جادوگروں نے کہا نہیں، جو بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آتا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ لا یموت ولا یحیا۔ تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ عذاب سخت اگر دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ ذات الہی دے سکتا ہے۔ تو یہ اشد اور ابقا کا جو دعویٰ تھا فرعون کا، اس جملے سے وہ اس کو رد کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان اپنی لجاجت میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے اندر کو اس قدر تاریک بنا دیتا ہے کہ اس عالم میں نہیں، حتیٰ اس عالم میں بھی جاتا ہے تو ضد کرنے لگتا ہے۔ یہ ضد اور انا جو ہمارے وجود میں حجاب بنا دیتی ہے، باطنی حجاب جس سے بن جاتا ہے، یہ ایسا خطرناک کبھی حجاب بن جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی نفسیاتی کیفیت انسانی وجود کی اس سختی کو بیان کر رہی ہوتی ہے جو جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ وہ کون سی نفسیاتی کیفیت ہے جو جہنمیوں کو حاصل ہوگی، جو سختی اور عذاب سے بھی بالاتر ہے؟ قرآن نے کہا ایک مرتبہ کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ عجیب نہیں ہے کہ جو انسان اس عالم میں پہنچتا ہے جہاں سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں اور جہاں پر خدا کی وحدانیت اپنے اوج پر ظاہر ہونی ہے، وہ عالم کیسا ہے؟ وہ عالم ایسا ہے کہ جہاں پر وحدانیت اپنے عروج پر ظاہر ہوگی، جہاں انسان مشاہدہ کرے گا۔ اس عالم کے اندر تو ہم دنیا کی غفلتوں میں غرق ہوتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتے، ہر چیز میں اپنی مالکیت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنی حیثیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید جہاں پر انسان اپنی حیثیت کا اظہار
نہ کرے، اپنی مالکیت کا اظہار نہ کرے. جو کچھ بھی ہے اس ذات کا ہے، وہی واحد ذات ہے، توحید ہے. عالم توحید یعنی کیا مطلب؟ یعنی سب کچھ اسی کا ہے. یہ اس دنیا میں ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اس عالم میں جب ہم جائیں گے تو یہی توحید اپنے اوج پر ظہور کرے گی. وہاں انسان دیکھ رہا ہوگا کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ذات ہے. اس عالم کے اندر وہ اس قدر اپنی توحید کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہوگا، اس قدر اس کی توحید ہمارے سامنے ہوگی. اور وہاں جہاں حجابات ہٹ جائیں گے، عجیب ہے، وہاں پر جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی؟ کچھ ایسے گناہگار بھی ہوں گے کہ ان کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ وہاں پر بھی حجاب میں ہوں گے، جس طرح اس عالم کے اندر حجاب میں تھے، یہ وہاں پر بھی کیا ہوں گے؟ حجاب کے عالم میں ہوں گے. خدا سے دوری، خدا اور ان کے درمیان حجاب وہیں پر برقرار ہوگا. اور اس قدر یہ انا کا حجاب ان کے وجود کو گھیر چکا ہوگا کہ عجیب ہے. کہا وَنَادَوْا یا مالک، جہنم میں ہوتے ہوئے بھی پروردگار کو نہیں پکاریں گے، پروردگار کو نہیں پکاریں گے، اس جہنم کے داروغے سے کو پکاریں گے، اس کو آواز دیں گے. کیا کہیں گے؟ یا مالک، اے مالک، یعنی اے جہنم کا داروغہ، اے وہ جس کے اختیار میں ابھی یہ جہنم کے امور ہیں، جہنم کے کام ہیں. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارے اس کام کو تمام کر دے. عذاب کی اس قدر سختی میں ہوں گے، اگر وہ عذاب کی سختی ختم کرنے کے لیے پکاریں گے بھی تو کس کو پکاریں گے؟ اس داروغے کو پکاریں گے، اپنے رب کو نہیں پکاریں گے. اور جب رب کا نام بھی لیں گے تو کیا کہیں گے؟ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ربنا نہیں کہیں گے، ہمارے رب ہم پر یہ سختی تمام کر دے نہیں کہیں گے، کہیں گے تیرا رب ہم پر یہ سختی کیا کر دے؟ ختم کر دے. کیسا حجاب ہے یہ، کیسی پستی ہے یہ انسان جس پستی کے اندر گر جاتا ہے کہ اس عالم کے اندر بھی وہ حجاب کے اندر ہے، اس عالم کے اندر بھی وہ اس قبول نہیں کر رہا کہ پروردگار کو اپنا رب کہہ کے پکارے. تو بس ان لوگوں کی نفسیاتی کیفیت اتنی خطرناک ہوگی کہ ظاہری آگ کے اس عذاب سے بھی بالاتر ہوگی. کا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نہ وہاں پر مریں گے اور نہ جئیں گے. جہاں انسان موت کی تمنا کرتا ہے مگر موت نہیں ملتی. زندگی ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جینا اسے نہیں کہا جا سکتا. زندگی ہے لیکن اس زندگی کو جینا نہیں کہا جائے گا. اور پھر وہاں پہ وہی داروغہ انہیں کہے گا انکم ماکثون، تم یہاں پر ٹھہرائے جانے والے ہو، تم نے یہاں ٹھہرنا ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ اس عالم کے اندر زبان کا معاملہ نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے. زبان پہ ربنا کہنا نہیں ہے، اپنے دل کو پروردگار کے قریب کرنا ہے، اس طریقے سے کہ وہ ظلمت اور وہ تاریکی ہمارے وجود سے نکل جائے اور وہ نورانیت اتر جائے، جس سے انسان اس بارگاہ الہی میں اس نورانیت کے ساتھ اترے. ایک مرتبہ انسان اس عالم کے اندر ہمیشہ گناہ کرتا ہے، ہمیشہ تاریکی پہ تاریکی آتی رہتی ہے، یہ خطرناک مرحلہ ہے. ہاں اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا، پھر انسان بارگاہ الہی میں آیا، توبہ کی، نورانیت کو لے لیا، پھر آگے دوبارہ کبھی گناہ غلطی کر لی، دوبارہ پھر کسی موقع پر آ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی، یہ بھی ایک اچھی زندگی ہے. پھر بھی انسان خدا کی بارگاہ میں پلٹتا تو ہے، پھر بھی پلٹتا تو ہے انسان، اسی عالم کے اندر پلٹنا ہے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ اگر ظلمت آ بھی جاتی ہے پھر وہ نکل جائے، پھر آتی ہے تو پھر وہ نکل جائے. اور پھر مومن کے لیے کیا کہا؟ من یأتہ مؤمنا، جو بارگاہ الہی میں مومن بن کر آئے گا. قد عمل الصالحات، فقط مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے فقط، بلکہ قد عمل الصالحات، اس نے نیک کام انجام دیے ہوں. کیونکہ دونوں لازمی ہیں. ایک مرتبہ انسان مومن ہوتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، امام اور حجت الہی پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل صالح سے عاری ہوتا ہے، یہ کمال پر نہیں پہنچ سکتا. ایک مرتبہ اچھائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا. بہت سارے کافر آپ کو ملیں گے، ان کے بہت سارے کام اچھے ہوتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مومن حالت میں آئے لیکن قد عمل الصالحات، نیک کام انجام دیے ہوں. یعنی وہی جو من جاء بالحسنہ، حسنہ کے ساتھ آیا ہو، ایک نیکی کے ساتھ آیا ہو. تو وہاں پر پروردگار کیا کہتا ہے کہ یہ افراد جو اس طرح سے آتے ہیں ان کے لیے درجات اولیٰ ہیں، بلند درجے ان افراد کے لیے، بہشت ان افراد کے لیے ہے. اور کہا کہ جنات عدن، آغا جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی جادوگروں کا ہے. کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ؟ معرفت کی کس وادی میں پہنچے ہوئے ہیں
کس قدر انقلاب ان کے وجود کے اندر آیا ہوا ہے، کس قدر وہ علم اس یقین کی منزل پہ پہنچتا جا رہا ہے۔ وہ علم جب دل سے وصل ہو جاتا ہے، پروردگار کے اس عالم سے وصل ہو جاتا ہے، تو یوں نور بن جاتا ہے۔ کس قدر معرفت کا میدان ہے۔ کہا جنات و عدن، ان کے لیے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ عدن کہتے ہیں ہمیشگی کو، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، جن سے کیا جاری ہیں؟ نہریں جاری ہیں وہاں پر۔ خالدین فیہا، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ کس کی جزا ہے؟ یہ جزا ہے اس انسان کی جس نے تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ اور سورہ قرآن میں جا کے، سورہ محمد میں جا کے دیکھیں تو تفصیل ذکر ہوئی ہے کہ نہروں کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں وہاں پر۔ پانی کی نہریں ایک طرف ہیں، پانی بھی ایسا کہ اصل اس کا ذائقہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب طہور کہا گیا۔ اور عجیب ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی نہریں وہ نہریں نہیں ہیں کہ جن شہد کو مکھیوں نے بنایا ہو۔ شہد کی مکھیوں نے وہ نہریں نہیں بنائی ہوں گی۔ یہ کیسی نہریں ہوں گی؟ انسان جو اس عالم کے اندر ایک نیکی انجام دیتا ہے، وہ جو نماز اور روزہ انجام دیتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کو وہاں پر اس طرح کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے اعمال کی باطنی کیفیت ہے، یہاں کے کاموں کی باطنی کیفیت ہے۔ لہٰذا جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے روایات تو سنی ہوں گی بہت کچھ، کہ انسان یہاں پہ نیکی کرتا ہے، اس کا ایک یاقوت کا کمرہ وہاں بن جاتا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، بہت ساری روایات اس کو یوں مثال دے کے سمجھاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ نیکی کرتے ہو، وہاں پہ آپ کا یہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ آسائش طلب کرتے ہو، وہاں سے ایک چیز کم ہو جاتی ہے۔ روایات کا نتیجہ ہے یہ کہ یہاں پہ آپ آسائش طلب کرتے ہو، وہاں سے ایک چیز کم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جتنی سختیوں میں انسان ڈھلتا ہے، وہاں پر اتنے درجات اس کے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت گہرا رابطہ ہے اس عالم کا اس عالم کے ساتھ۔ وہاں پہ جتنی نعمات ہمیں دی جا رہی ہیں، یہ ہمارے اس جہان کے، اس عالم، اس جہان کے تمام عبادات اور اعمال کا وہ ظاہر جو ہمارے سامنے ہے، اس کا باطن وہاں پر ہمیں ملنا ہوتا ہے۔ وہ جزاء من تزکا، کس کی جزا ہے؟ جس نے تزکیہ کیا، جو اپنے آپ کو جس نے پاکیزہ بنایا، یہ اس کی جزا۔ اب یہ جادوگر تھے کہ آپ نے ان چند آیتوں میں دیکھا کہ یہ جادوگر یقین اور معرفت کی کس منزل پہ پہنچتے جا رہے ہیں۔ لہذا ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے بارگاہ الہی میں، دوسرا قدم وہ اٹھوا دیتا ہے۔ ایک فیض اس کی طرف سے، ایک مرتبہ ہم ہدایت پاتے ہیں، اس ہدایت پہ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، تو اگلی ہدایت دوبارہ جو خاص ہوتی ہے وہ ہمیں عنایت کرتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا خداوند متعال نے تقویٰ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تقویٰ اختیار کرو تو میں تجھے ہدایت دوں گا۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ تقویٰ اختیاری ہدایت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک ہدایت ہم حاصل کرتے ہیں جس کی بنا پہ ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں، وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے، تو ایک الگ سے خدا ہدایت عنایت کرتا ہے، وہ فیض الگ سے عنایت کرتا ہے۔ وہ جو خدا ہدایت دیتا ہے، وہ جو خدا ایک نور ہمارے وجود کے اندر اتار دیتا ہے، یہ نور ایک ایسا امتیاز ایجاد کرتا ہے ہمارے وجود کے اندر کہ پھر نیکیاں کرنا آسان بن جاتی ہیں، پھر عبادات انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے جناب موسیٰ کو وحی کی۔ اب یہ ایک مرحلہ وہ پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر ایک داستان کا ایک خاص مرحلے میں اتر رہی ہے کہ یہ میدان سج گیا تھا، معجزے دکھائے گئے، اور کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا۔ ان جادوگروں کو بھی شہادت ہوتی ہے، یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرعون ان کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ آگے مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے جناب موسیٰ کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ کیا کر دے؟ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، راتوں رات میرے بندوں کو لے جا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بنا اس کے لیے سمندر میں راستہ، یبسا یعنی خشک۔ لا تخاف درکن ولا تخشا، اور تو پکڑے جانے سے خوف نہ کھا اور نہ ہی ڈوب جانے سے خوف کھا، یہ پروردگار نے کہا۔ اب یہ ایک الگ مرحلہ ہے، یوں سمجھیں کہ اس واقعے کے بعد کہ جب یہ داستان، یہ مناظرہ ہوا، یہ معجزے دکھائے گئے، 20 سال کا عرصہ بیچ میں گزر جاتا ہے۔ یہ جو خدا وحی کر رہا ہے، اس وحی سے پہلے اور ان معجزات کو دکھانے کے بعد 20 سال کا تقریباً عرصہ گزر جاتا ہے، اور اس 20 سال کے عرصے میں جناب موسیٰ فرعون سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہدایت کر رہے ہوتے اپنی قوم کی،
اور مختلف معجزات اس کے اندر اترتے ہیں. سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ شعراء، سورہ دخان، مختلف صورتوں کے اندر جناب موسیٰ کی داستان کے مختلف مراحل ذکر ہوئے ہیں. ہم نے سورہ طٰہٰ کو دیکھا تھا جو یہاں پہ 4 مرحلے تھے، وإلا داستان بہت لمبی ہے. باقی صورتوں کے اندر کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. وہ 20 سال کے اس عرصے میں کیا ہوا تھا، کچھ ان صورتوں کے اندر حالات ذکر ہوئے ہیں کہ میں اشارہ کر دیتا ہوں. مثلا ایک آیت کے اندر ذکر ہوا سورہ آراف کے اندر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطوفان. کچھ آیات اور بھی اس 20 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہیں، کچھ معجزات اور بھی نازل ہوئے ہیں. ان میں سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطوفان، ہم نے ان پہ کیا اتار دیا؟ طوفان اتار دیا. والجراد، اور ہم نے ان پہ ٹڈیوں کو اتار دیا. اور کہا کہ والقمل، قمل کہتے ہیں جوؤں کو بھی کہتے ہیں، اور قمل چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں. ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ان پہ اتار دیے. خدا کہہ رہا ہے والضفادع، اور ہم نے مینڈک ان پر اتار دیے. اور کہہ رہا ہے کہ والدم، اور ہم نے خون اتار دیا. یہ وہ آیات ہیں جو اس 20 سال کے عرصے میں ان پر اتر رہی ہیں. آیات مفصلات. فاستکبروا، انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ کیا بن گئے؟ یعنی یہ جو طوفان ان پر آیا تھا، اس طوفان نے کیا کیا؟ طوفان بارشوں کا طوفان تھا، سیلاب کا طوفان تھا. کھیتوں کو تباہ کر دیا، گھروں کو نقصان پہنچا دیا تاکہ یہ سمجھ جائے، زندگی کو مشکل بنا دیا. لیکن وہ نہیں سمجھ پائے. پھر وہ ٹڈیوں کا حملہ ہوا. ایک زمانے میں یہاں پر بھی کچھ فصل خراب ہوئے تھے نا. یہ تو ایک کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں وہ جو عذاب بن کے ایک قوم کو نابود کرنے کے لیے ٹڈیاں آئی تھیں، تو کیا کیا اس نے؟ فصلوں کو تباہ کر دیا، درختوں کے پتے اجاڑ دیے، اور اس حد تک کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی جو ذخیرہ شدہ تھیں. قحط سالی آ گئی. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانے، تکبر کیا. اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ان پہ اتار دیے گئے کہ اب ظاہر ہے اگر فرض کرتے ہیں ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، حتیٰ ایک گھر کے اندر اگر کیڑے آ جاتے ہیں تو حالات کیسے بن جاتے ہیں؟ اس گھر کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پوری قوم پر خدا ایسا عذاب نازل کر رہا ہے. جی بنی وہاں پر جو مصر کے اندر جو مومن نہیں تھے، جو قبول نہیں کر رہے تھے، جو جناب موسیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے تھے، یا مینڈکوں کو بھیجا گیا. گھر بھر دیے گئے ان سے. ہر برتن کے اوپر مینڈک نظر آ رہا ہے. یعنی زندگی انسان کی مفلوج ہو جاتی ہے. اس زمانے میں کس طریقے سے جو ہے وہ خداوند متعال ان پر عذاب نازل کر رہا تھا. یا مثلا خون نازل کیا گیا. خون کیسے نازل کیا گیا؟ پانی بھرتے تھے تو خون ہو جاتا تھا. دریائے نیل جاتے تھے، پانی اٹھاتے تھے، پانی پیتے تھے، خون ہو جاتا تھا. اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ وہ جو مومن تھے جب وہ پانی نیل سے اٹھاتے تھے تو خون نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ جب وہ کافر اگر وہ پانی اٹھاتا تھا تو وہ خون ہو جاتا تھا. یعنی اس قدر خداوند متعال نے یہ آفتیں ان پر بھیجی، لیکن یہ بارگاہ الہی میں نہیں آئے. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. اس حالات کے بعد 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اب یہاں پہ پروردگار کہتا ہے کہ لقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی. ایک نئے مرحلے میں مصر داخل ہو جاتا ہے دروازے. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر قال الملأ من قوم فرعون کے ان بزرگوں نے کہا، درباریوں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کے افراد کو چھوڑ رہا ہے کہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ہم ان کی خواتین کو غلام بنا دیں گے. وہ کچھ اس طرح کے منصوبے انہوں نے بنائے. اور اس منصوبے کا مقصد کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی دعوت کو ختم کر دیا جائے اور مومنین کو مٹا دیا جائے، پیغام الہی کو ختم کر دیا جائے، اس مکتب کو ہی نابود کر دیا جائے. لیکن ادھر سے پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اطلاع دے دی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. جو کچھ ان کا منصوبہ تھا پروردگار نے اطلاع دے دی. یہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ اسی اطلاع کے تناظر میں تھا کہ راتوں رات میرے بندوں کو یہاں سے اب لے کے جاؤ. اور وہ جادوگر شہید کر دیے گئے تھے، جتنے مومن بچے تھے یہ ان کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بندوں کو یہاں سے لے کے چلے جاؤ. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ. کوئی زیادہ لوگ ایمان لانے والے بھی نہیں تھے. جناب موسیٰ کی قوم میں سے، اس کی ذریت میں سے کچھ افراد تھے جو ایمان لائے تھے. کچھ افراد تھے وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے کہ کہیں فرعون جو ہے وہ انہیں قتل نہ کر دے، مجبور نہ کر دے مثلا. اب یہاں پر پروردگار نجات دینا چاہتا ہے ان مومنین کو، تو لہذا یہ وحی ہوتی ہے. اور لیکن نکلے کیسے مصر سے؟
ایک تو خوبصورت تعبیر استعمال ہوئی کہ تو لے جا میرے بندوں کو. اب تک بنی اسرائیل کو خدا عبادی نہیں کہہ رہا تھا، اب تک ان مومنین کو خدا عبادی نہیں کہہ رہا تھا، لیکن ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے جب لوگ خالص ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتے ہیں، اچھا یہ مومن ہیں، اتنے آفتوں میں، اتنی آیات میں، اتنے معجزات میں، یہ ایک طرف سے ہو کے کھڑے ہو گئے. تو ان کو خدا نے اپنا لقب نیا دے دیا، کہا کہ عبادی میرے بندوں کو راتوں رات لے کے چلے جاؤ. لیکن کیسے نکلیں؟ چونکہ سامنے اگر نکلتے ہیں تو دریا ہے اور دشمنوں کی نظروں میں آ جائیں گے، تو لہذا خدا نے کہا اسر بعبادی، راتوں رات ان کو لے کے چلے جاؤ، رات کو لے کے چلے جاؤ. رات کو کیوں لے کے چلے جاؤ؟ دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے، خوف اور اضطراب کو کم کرنے کے لیے. رات کو نکلیں گے تو خوف بھی کم ہوگا، دشمن کی نسبت محفوظ رہ پائیں گے، فرعونی لشکر کو خبر نہیں ہو پائے گی، لہذا راتوں رات نکلنا ہے. اگرچہ انکم متبعون، قرآن نے کہا کہ تم پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن خدا نے کہا راتوں رات نکلو. یعنی خدا بچانا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ پیچھا کریں گے بھی اور حتماً کریں گے تو اس وقت پیچھا کریں جب ان کو پتہ چلے تو یہ کافی آگے نکل چکے ہوں. بالآخر ان کو خبر پہنچ جاتی ہے، اور قرآن نے ایک اور جگہ کہا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے تک انہوں نے پیچھا کیا ہے، پیچھا کرتے رہے ان کا یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. فلما ترا الجمعان، ادھر وہ لشکر پہنچ جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے جناب موسیٰ کے پاس امکانات، وسائل تو نہیں تھے نا، ان کے پاس تو وسائل تھے. جی ہاں، گھوڑوں پہ آئے ہوئے تھے، وسائل تھے، سب کچھ تھا، وہ تیزی سے آ رہے تھے اور بالآخر ایک نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اب جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ مثلا جیسے کہا گیا ہے کہ دریا کے بالکل کنارے پہ آ جاتے ہیں، یہ دریا کے کنارے پہ ہوتے ہیں، آگے دریا ہوتا ہے اور پیچھے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ رہا ہے اور سامنے سے دکھائی دے رہا ہے. جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب ہم کیا ہونے والے ہیں؟ اب تو ہم پکڑے جانے والے ہیں. ایمان دیکھیں کہ ایمان تو تھا لیکن کس حد تک تھا، کہ ہم کیا ہونے والے ہیں؟ پکڑے جانے والے. بعض نے کہا کہ ہم تو وہاں پر بھی عذاب میں تھے، وہاں سے بھاگ کے جناب موسیٰ کے ساتھ آئے ہیں تو دوبارہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ عذاب ہی ہے. آگے تو پھنس گئے ہم، آگے تو دریا ہے، پیچھے جناب موسیٰ ہے، جناب موسیٰ کے پیچھے فرعون ہے، اور جہاں پہلے بھی پھنسے ہوئے تھے ابھی بھی ہم پھنس گئے. یہ اصحاب جناب موسیٰ تھے. اور خود جناب موسیٰ دیکھیں کیا جملہ زبان پہ جاری کیا، کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز پھنسنے والے ہم کیوں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ کون ہے؟ میرا پروردگار ہے، وہ عنقریب ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا. دیکھیں معیت، شروع سے یہ قصہ اس داستان کے اندر بیان ہوتا آ رہا ہے. معیت، خدا کی معیت میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے. اب تو جناب موسیٰ اس مرحلے میں اپنے اوج پر ہیں، یقین کے اوج پر ہے. تو بس اس طرف سے ایمان کس حد تک تھا. اور اب یہاں پر جناب موسیٰ کے ایمان کا تقاضا دیکھیں، ان کے یقین کی منزل دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے. اور کہا کہ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ایک خشک راستہ بناؤ ان کے لیے اس سمندر میں. طریقاً یبسا، یبسا کہتے ہیں خشک کو. اگر سمندر خشک ہو جاتا ہے مثلا کتنے سالوں لگتے ہیں کہ وہ خشک ہو جائے. پانی اگر چلا جائے تو کتنے سال لگتے ہیں، سمندر ہے. ایک گلی میں اگر پانی آ جاتا ہے اور پانی نکال دیا جائے تو دن لگتے ہیں اسے خشک ہونے میں. لیکن یہ خود اعجاز ہے، سمندر کا دو حصوں میں آ جانا اور پھر خشک ہو جانا، یہ خود اعجاز ہے. اب یہاں پہ چندین سوالات ہیں، بعض چیزوں کو قرآن نے زیادہ واضح نہیں کیا کہ یہ بنی اسرائیل کہاں رہتے تھے. آیا دریائے نیل کے مشرقی حصے میں رہتے تھے یا مغربی حصے میں رہتے تھے؟ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ مغربی حصے میں رہتے ہیں یا مشرقی حصے میں رہتے ہیں تو دو مشکل کا سامنا آئے گا. یا تو ان کو دونوں دریا کراس کرنے پڑیں گے، دریا نیل بھی اور بحر بھی، بحر احمر بھی، یا نہیں یہ دونوں دریا کے بیچ میں رہتے. قرآن نے اس کو زیادہ واضح نہیں کیا. بعض روایات نے اس کو لکھا ہے کہ جناب موسیٰ شام کی طرف نکلنا چاہ رہے تھے، سرزمین شام کی طرف. اور یہ جو علاقہ تھا یہ مشرق اور اس کا تھا، یعنی شمال مشرق مصر میں یہ رہتے تھے. تو زیادہ تر جو ہے وہ احتمال دیا جاتا ہے، بعض نے احتمال دیا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں پانی
رکاوٹ بن رہے ہوں، دریائے نیل بھی اور بحر احمر یعنی سرخ دریا وہ سمندر بھی. عین ممکن ہے کہ دونوں اب پھنس گئے ہیں، ایک طرف سے بظاہر دریا ہے، دوسری طرف سے وہ لشکر ہے. انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے جانے والے ہیں. اور انا لمدرکون عربی زبان میں اس جملے کو دیکھیں تو تاکید کے ساتھ ہے، تاکید کی اس کے اندر لہجہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی پر اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں بس اب ہم کیا ہونے والے، پکڑے جانے والے. اور ظاہر دو صورتیں سامنے، یا تو دریائے نیل مغرب کے اس واقع مغرب میں تھا اور یہ دریائے نیل کے بعد تھے، تو لہذا ان کو ایک ہی دریا کراس کرنا ہے، یا یہ کہ نہیں مثلا دونوں دریا ان کو کراس کرنے پڑیں گے. یہ مشکل ان کے سامنے تھی. جب جناب موسیٰ کی والدہ کو وحی ہوئی تھی تو وہاں پہ یم کا ورڈ استعمال ہوا تھا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ، اس صندوق کو کہاں ڈال دو، یم میں. کہ یم کا ورڈ بھی جو ہے وہ سمندر کو بھی کہا جاتا ہے اور بہت بڑے پانی کو بھی کہا جاتا ہے. بحر کا لفظ بھی سمندر کو بھی کہا جاتا ہے اور بہت بڑے پانی کو بھی کہا جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ سمندر ہو، عین ممکن ہے کہ وہ بہت بڑا دریا ہو، دونوں صورتیں ممکن ہیں. لیکن جناب موسیٰ کی ہجرت کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ دو ہجرتیں جناب موسیٰ نے کی. ایک وہ جو مدین کی طرف کی تھی، اور وہاں پہ جناب شعیب نے کہا تھا کہ نجوت من القوم الظالمین، اب آپ قوم ظالمین سے کیا پا چکے ہیں، نجات پا چکے ہیں. کہ 8 دن کا وہ راستہ تھا اور وہ خشکی کا راستہ تھا جو جنہوں نے طے کیا تھا، مدین کا راستہ. اور وہاں پر اتنی سختی تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بغیر وسائل کے ساتھ نکلے تھے. اور یہ جو دوسری ہجرت ہے اس کے اندر دو بڑی مشکلات ہیں کہ یہ ہے خشکی کا راستہ نہیں ہے، سمندر کا راستہ طے کرنا ہے، پیچھے لشکر ہے اور آگے سمندر کی رکاوٹ ہے. اور یقین جو ہے وہ اصحاب کو نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر غرق نہ ہو جائیں. لیکن خدا نے کیا کہا یہاں پر، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم شاید غرق ہو جائیں، سورہ طٰہٰ کے اندر خدا نے کیا کہا، لا تخف درکن ولا تخشا. دو ورڈ استعمال ہوئے. لا تخف کا معنی بھی تو نہ ڈر کا ہے، لا تخشا کا معنی بھی تو خوف نہ کھا، تو نہ ڈر. دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن دونوں میں کس سے ڈرنا کس سے نہ ڈرنا یہ فرق کرتا ہے. سوالات ایسے بنتے ہیں، لا تخف درکن، یہ لا تخف کس سے لا تخف ہے، اور لا تخشا یہ کس سے لا تخشا ہے. تو یہ درک کا معنی کیا ہے؟ درک کا معنی کرتے ہیں سمندر کی سب سے نچلی گہرائی کو کہا جاتا ہے درک. اسی لیے جب ہم جنت کے درجات بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، درجات الجنہ. لیکن جب ہم جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، درکات، درجات نہیں کہتے. جہنم کی کیا ہے، تہ ہے، ایک تہ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تہ ہے، اس کے بعد پھر اور تہ ہے. تو لہٰذا جہنم کے بارے میں جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ درکات کا استعمال ہوتا ہے، درجات کا استعمال نہیں ہوتا. یہاں پر کیا استعمال ہوا، لا تخاف درکن، کہ یعنی اس سمندر میں ڈوب جانے سے، اگر ہم یہ معنی کریں تو. لیکن یہاں پہ جو معنی کیا گیا ہے درک کا، کہ درک یعنی تمہیں اس بات کا خوف نہ ہو کہ فرعون کا لشکر تم تک آ کر پہنچ جائے. یہاں پر درک کا معنی کیا ہے، پہنچنے کا، فرعون کے لشکر کے پکڑے جانے کا. کیوں؟ کیونکہ درک کا ایک معنی وہ نچلی سب سے گہرائی سمندر کی وہ مراد ہے، ایک معنی درک کا وہ نقصان ہے جو انسان کو پہنچتا ہے. تو اس تناظر میں کہ درک یعنی وہ نقصان جو انسان کو پہنچتا ہے، اب پیچھے سے لشکر ہے، عین ممکن ہے کہ وہ لشکر پہنچ جائے تو کیا ہوگا، نقصان ہونا ہے. تو لہذا خدا نے کہا لا تخف درکن، اس نقصان سے نہ ڈر، یعنی ان کے پہنچنے سے نہ ڈر کہ یہ لشکر پہنچ جائے گا، نہیں یہ نہیں پہنچے گا. اور ولا تخشا، غرق ہونے سے نہ ڈر، سمندر میں غرق ہونے سے نہ ڈر. تو بس یہاں پر ایک خوف اور ایک خشیت، پہلا لا تخف اس حوالے سے کہ وہ لشکر نہیں پہنچے گا، اور لا تخشا اس حوالے سے کہ سمندر میں ڈرنے سے. بس جہاں پر کہا کہ فلما تراءى الجمعان، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے جانے والے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت کرے گا. اس اطمینان کے ساتھ کہا. اور اس سورہ طٰہٰ نے بھی کہا کہ نہ ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام ہستی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، للہ جنود السماوات والارض، ہر چیز کیا ہے، پروردگار کی لشکر میں آتی ہے. تکوین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار کے لشکر میں آتی ہے. کہاں جانا ہے؟ پانی کے اندر جانا ہے. خدا نے کہا اس پانی کو 2 حصوں میں کر دوں گا. پانی کو یعنی اب یہ پانی کیا بن رہا ہے، خدا کا لشکر بن رہا ہے، خدا کے لشکر کا حصہ بن رہا ہے. پانی جو اپنی فطرت کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، ڈبو دیتا ہے، ڈبو دے گا. اگر یہ ایسے اتر جائے پانی کے اندر تو
پانی کی فطرت یہ ہے، لیکن جب حکم الہی آتا ہے تو چیزیں اپنی فطرت اس کے سامنے خاضع کر دیتی ہیں۔ جب حکم الہی آ جاتا ہے تو تکوین کے اندر ہر چیز خادم بن جاتی ہے۔ آگ کو کہا کہ گلزار بن جا، جس آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا ہے، وہ خادم بن جاتی ہے۔ جس پانی کی فطرت کیا ہے؟ ڈبونا، یہاں پر خادم بنتا جا رہا ہے۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تو مار بے عصا کا، اپنے عصا سے، البحر، سمندر کو۔ پھر کیا ہوا جب جناب موسیٰ نے عصا مارا؟ فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا، شگاف آ گیا اس پانی کے دوران۔ دعاؤں میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یا فالق البحر لموسیٰ، وہ ذات جس نے سمندر کو دو حصوں میں کر دیا تھا جناب موسیٰ کے لیے۔ تو لہٰذا عصا سے وہ سمندر دو حصوں میں چلا جاتا ہے، یہاں پہ خاضع ہو جاتا ہے، وہ بارگاہ الہی میں خادم بن جاتا ہے وہ پانی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، سورہ طٰہٰ نے کہا کہ اب پیچھا کیا ان کا کس نے؟ فرعون نے، بِجُنُودِهِ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ۔ عجیب تعبیر استعمال ہوئی، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان کو، ما غشیہم، اس نے جس نے ڈھانپ لیا۔ عجیب تعبیر ہے، تو ڈھانپ لیا اس نے ان کو جس نے ان کو ڈھانپ لیا۔ دیکھیں ایک سورہ شعراء کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ کیا ذکر ہوا ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، کہ وہ سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر حصہ کیسے بن گیا؟ جیسے ایک بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہو، دو پانی ہو گئے الگ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں کہ کیسے یہ بن گیا ہوگا۔ تو پانی الگ ہو گئے اور وہ دونوں پانی کس طرح دیکھنے میں آ گئے؟ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، تو بڑے پہاڑ اس طرح سے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے جناب موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کیا، یعنی یہ سب نجات پا گئے تو پھر وہ غرق ہوئے۔ اب دو سیناریو ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب موسیٰ اپنی پوری قوم کے ساتھ نکل گئے تھے، وہ راستہ خالی نظر آ رہا تھا، اس کے بعد وہ اترے تھے اس راستے میں۔ ایک یہ کہ نہیں، یہ بھی اندر تھے، وہ بھی اتر آئے تھے، ادھر سے یہ باہر نکل جاتے ہیں اور وہ ابھی اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے، اور یہ غرق ہو جاتے ہیں۔ فغشیہم، تعبیر جو استعمال کی عجیب ہے قرآن نے استعمال کی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، ڈھانپ لیا ان کو اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا۔ کیسے ڈھانپ لیا؟ کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہو گیا۔ کیا کچھ ہوا؟ وہ منظر قرآن نے خاموش کر دیا، یہاں خاموش زبان اختیار کر لی قرآن نے۔ دیکھیے سورہ نجم کے اندر بھی ایک تعبیر ایسی استعمال ہوئی ہے کہ وہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ فغشیہم، جس طرح یہاں پر ہے، تو وہاں پر ذکر ہوا کچھ بستیوں کو خدا نے عذاب دیا، کچھ بستیوں کو خدا نے ہلاک کیا، اور کہا فغشاہا ما غشا، بس ڈھانپ لیا ان کو، ما غشا، جس نے ڈھانپ لیا۔ یہ تعبیر کیوں ایسا استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب کبھی کہیں ایک مصیبت یا کہیں ایک عذاب بہت سختی کے ساتھ خدا اتارتا ہے کہ جس کی عظمت، جس کی ہولناکی قابل بیان نہ ہو، تو وہاں خدا خاموش ہو جاتا ہے، وہاں آگے اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ یعنی اتنی عظیم تھی وہ کہ اشاروں میں چھوڑ دیا خدا نے اس کو۔ ان بستیوں کو جب نابود کیا خدا نے، کہا فغشاہا ما غشا، یہ مبہم چھوڑ دیا، ابہام میں چھوڑ دیا، اجمال میں چھوڑ دیا، واضح نہیں کیا کیسے کیا ہوا۔ یہ منظر کی دہشت اور وحشت کو مجسم کرنا ضروری تھا اس انداز سے کہ اس کی تفصیل بیان نہ کرو، اس قدر وہ عظیم تھا۔ کبھی ہوتا ہے نا انسان، آپ دیکھیں کہ جب ہم مصائب پڑھتے ہیں، مصیبت بیان کرتے ہیں ائمہ اطہار کی، تو ایک مرتبہ جب مصیبت بیان کرتے 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 اوج مصیبت پہ آتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اس مصیبت کی عظمت اپنی جگہ باقی رہے، اس کے جزیات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اس قدر یہ عظیم تھی، یہ سختی اور یہ عذاب اس قدر عظیم تھا کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا، تاکہ ان الفاظ سے کیا کرے؟ انسان کے تخیل کو حرکت میں لے آئے، سننے والا یہ سوچتا رہے کہ وہ عذاب کتنا بڑا تھا، کہ جس کو انسان اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہے، یہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بس اس عظمت عذاب کی وسعت اور گہرائی کو بیان کیا جا رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے، کہ آنکھیں
دیکھ نہیں پا سکتی، تصور اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تبھی کہا فغشیہم من الیم ما غشیہم، سمندر سے ان کو ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا. اور عام جو لشکر تھا فرعون کا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ کیا ہو گیا، وہاں پر غرق ہو گیا کہ غرور اور تکبر نے اس کو اس منزل پہ پہنچا دیا، استکباریت نے اس کو اس منزل پہ پہنچا دیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے کیا کیا تھا، اضل، گمراہ کیا تھا اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس نے ہدایت نہیں کی تھی. خود کیا کہہ رہا تھا کہ میں ہادی ہوں، خود کہتا ہوا نظر آیا کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں، لیکن اس نے ہدایت نہیں کی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے گمراہ کیا تھا. اور کہا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اب جب یہ نجات پا گئے تو خدا نے کیا کہا، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں کیا کر دیا، نجات دے دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کس چیز کا، طور ایمن کا، یعنی وادی طور کی داہنی جانب کا، کہ وہاں پہ تم جمع ہو جاؤ، نجات پا کے وہاں آ جاؤ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے کیا نازل کیا تم پر، من و سلوہ نازل کیا. بس اے بنی اسرائیل نجات دی ہم نے تجھے تمہارے دشمن سے. وہ تمام ظلم ختم ہو گیا فرعون کا جو ان کے اوپر تھا، بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، خواتین کو غلام بنایا جاتا تھا، غلامی کی سختی سے نجات دے دی پروردگار نے ان کو. قد انجیناکم من عدوکم، اور کوہ طور کے اس داہنی جانب پر ایک معاشرہ تشکیل پا گیا ان کا، ایک حکومت تشکیل پانی تھی. اور ظاہر حکومت تشکیل پانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، قانون ضروری ہوتا ہے، لائے عمل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پروردگار نے ان کو کیا عطا کیا، توریت عطا کی، کتاب آسمانی عطا کی. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، یہ ایک مرحلہ ہے کہ نجات کے بعد ان سے وعدہ ہوا کوہ طور کے دائنی جانب آنے کا، اس وادی میں آنے کا. اور ایک جو ہے کہ جہاں پر نہ فقط ان کو نجات ملی، نہ فقط روحانی اعتبار سے یہ نجات پائے، بلکہ مادی اعتبار سے بھی ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے. اور یہ کہ نظم و ضبط وجود پائے، ایک معاشرہ مکمل منظم ہو جائے. خدا نے جو ہے وہ جناب موسیٰ سے کہا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا ہے 40 راتوں کا، کہ وہ 40 راتوں کا مناجات کرے ہم سے، اور اس مناجات میں کیا ہو جائے، اس کو کتاب توریت دیا جائے، تاکہ ایک اجتماعی زندگی کا پورا دستور ان کے حوالے کیا جائے. بس یہ اس وادی کی طرف آ جاتے ہیں. نزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے نازل کیا تم پر من کو اور سلوہ کو، من اور سلوہ کو. بس دشمن سے نجات ملی، الہی قانون خدا نے عطا کیا، اور مادی رزق کی فراہمی ان کو عطا ہوئی. من کسے کہتے ہیں، من و سلوہ کسے کہتے ہیں؟ خدا نے ان پہ من و سلوہ نازل کیا، مادی رزق ان پر نازل کیا. روایات کے اندر من کا کیا معنی کیا گیا ہے، 2-3 احتمال دیے گئے یہاں پر، کہ من سے مراد وہ شبنم نما میٹھا ایک مادہ ہے. جیسے شبنم اترتی ہے آسمان سے، جب پانی کے وہ جو قطرے اترتے ہیں شبنم ٹائپ کے، ایک میٹھا مادہ شیرے کی مانند شبنم نما اترتا تھا. بعض روایات نے کہا ہے کہ قدرتی طور پر شہد تھی کہ جو ان کے لیے اتاری جاتی تھی. مختلف روایات میں مختلف، حتیٰ بعض روایات کے اندر یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ جو کھمبیاں آپ دیکھتے ہو بارش کے موسم میں آ جاتی ہیں، یہ اس زمانے سے، کہ من سے مراد وہ کھمبیاں ہیں جو ان کو پروردگار نے عطا کی، کہ جو بغیر زراعت کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت سے حاصل ہوتی ہے. اور ایک جامع اس کا ایک معنی کیا گیا کہ تمام روایات کو دیکھتے ہوئے من کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بس وہ ایک ایسی مادی نعمت خدا نے ان کو دی جو اپنے احسان اور منت کی بیس پہ دی، جس میں ان کی کوئی مشقت اور زحمت نہیں تھی. چاہے وہ شہد ہو، چاہے وہ کھمبیاں ہوں، چاہے مثلا وہ شبنم نما وہ شیرہ ہو، جو بھی آپ لے لو، بہرحال خدا اپنے احسان کی بنیاد پر ان کی مشقت کے بغیر وہ ایک نعمت مادی ان کو دی جا رہی تھی. سلوہ سے کیا مراد ہے؟ سلوہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ یہ کبوتر نما ایک پرندہ تھا، اس کا گوشت مد نظر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں بھنا ہوا گوشت اترتا تھا. بھنا ہوا گوشت ہماری روایات کے اندر اس کو ترجیح نہیں دی گئی اس نظریے کو. کیا ہوتا تھا روایات کے اندر، کیا ہے، کبوتر نما پرندے تھے جو آ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے. ویسے شکار انسان کرتا ہے تو سختی سے شکار ہوتا ہے نا،
کبوتر کو پکڑنا چاہو گے تو سختی سے پکڑو گے نا، لیکن نہیں، ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے بغیر مشقت کے. وہ نعمتیں ان کے لیے اترتی تھیں بغیر مشقت سے، وہ رزق پروردگار ان کو دیتا تھا. تو یہ جب انسان، خدا جب عنایت کرنا چاہتا ہے تو ایسے بھی عنایت کرتا ہے. بس جناب موسیٰ ایک ہجرت مدین کی طرف اور ایک ہجرت یہ حاصل ہوئی، اور یہ حکم ہوا جناب موسیٰ کو کہ ان کو لے کر اس وادی میں پہنچ جائیں. اور اس وادی میں پہنچنے کے بعد پروردگار نے ان کا ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک حکومت تشکیل دی، مادی رزق ان کو دیا گیا، اور ایک توریت کا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں تم حد سے آگے نہ بڑھو. فیحل علیکم غضبی، اگر حد سے بڑھ گئے تو میرا غضب تم پر نازل ہونا ہے. اور ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سکوت کر لیتا ہے، گر جاتا ہے. دیکھیں ہوا کا کلمہ استعمال ہوا، ہوس ہم کہتے ہیں نا، لفظ استعمال کرتے ہیں نا خواہشات نفسانی کے لیے کہ انسان اپنی ہوا و ہوس کے تابع نہ ہو. قرآن ورڈ استعمال کر رہا ہے فقط ہوا. اگر میرا غضب جس پہ آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. نفس انسانی میں خواہشات نفسانی کو ہوا سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ ہوا کا معنی سکوت کا ہے، گرنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسانی انسان کو کیا کرتا ہے؟ گرا دیتا ہے. اگر انسان اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو جائے تو یہی نفس انسانی انسان کو گرا دیتا ہے. پروردگار نے کہا کہ اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تجھے عطا کیا ہے. کلو کا مطلب فقط کھانا نہیں ہے، یعنی فائدہ اٹھاؤ، چاہے کھانے کی صورت میں ہو، چاہے پینے کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو. ولا تطغوا، اور اس کے اندر تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، دوسروں کے حقوق ضائع مت کرو، توازن کے ساتھ اس کے اندر رہنا ہے. بس لا تطغوا علیہ، نعمتوں کو ضائع مت کرو. معمول کیا ہوتا ہے؟ انسان کو خدا نعمت عطا کرتا ہے، انسان نعمت ضائع کر دیتا ہے. نہیں، نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ تجاوز نہیں کرنا، حد میں رہنا ہے. اور جو چیزیں مستثنا ہے وہ مستثنا ہے. بس تمام خدا کا رزق جتنا بھی ہے وہ تمام طیبات ہے، پاکیزہ ہے. اگر رزق کوئی ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، انگوروں سے شراب بنا کر ناپاک کرتے ہیں تو ہم اسے ناپاک کرتے ہیں. وَإِلَّا رزق الہی کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تجاوز کر لیا، حد سے بڑھ گئے تو کیا نازل ہوگا تم پر؟ میرا غضب نازل ہوگا. خدا کا غضب کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرح ہوتا ہے. 3 چیزیں میں نے عرض کیا تھا، ایک ذات، ایک صفات اور ایک خدا کی کتنی چیزیں؟ ذات، صفات اور افعال. ذات، صفت اور فعل الہی. نظام ہستی کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ خدا کے فیض اور فعل کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں نے معنی کیا تھا نا کہ جہاں پر جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ اننی معکم اسمع و ارى، میں سنتا بھی ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں. خدا کا سننا اور دیکھنا ہماری طرح ہے. کیا معنی ہوا تھا؟ وہاں پہ عرض ہوا تھا کہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یعنی اگر خدا سنتا ہے اور دیکھتا ہے یعنی ہماری اس بات کا جو نتیجہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس کا سننا یعنی یہ میری دعا سنتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے. اگر وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اگر غضبناک ہو جاتا ہوں تو ایک کیفیت انسانی میرے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک حالت آ جاتی ہے. خدا تو اس طرح کی کیفیات سے ماورا ہے. خدا کے وجود میں کوئی میری طرح کیفیت نہیں آتی غصے کی. اگر وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ عذاب نازل کرتا ہے. یعنی پھر بھی مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ فعل الہی کا، فیض الہی کا. خدا اس عالم کے اندر اگر وہ قادر ہے، اگر وہ دیکھتا ہے، اگر وہ سنتا ہے، اگر وہ غضبناک ہوتا ہے، اگر وہ رحم کرتا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے فعل سے اور فیض سے وابستہ ہے. غضبناک ہوتا ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ یعنی انسان پر عذاب نازل کر رہا ہوتا ہے. وہ رحیم ہے یعنی کیا کرتا ہے؟ اگر وہ رحمت نازل کرتا ہے. لہٰذا ہم خدا کی تمام ان اسماء اور صفات کو اس کے فیض کے دائرے میں دیکھتے ہیں، اس کے فعل کے دائرے میں دیکھتے ہیں. اور ایک کافر، ایک مشرک کے بارے میں خدا نے کیا کہا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ سکوت کرتا ہے، گر جاتا ہے، نابود ہوتا ہے، ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مضبوط سہارا اس کو حاصل نہیں ہوتا. اس کے مقابلے مومن درجات کو طے کرتا وہ آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حبل متین ہے, کیونکہ عروۃ الوثقیٰ ہاتھ میں ہے. مومن اسے کہتے ہیں جس نے اس رسی کو تھاما ہوا ہوتا ہے, جس رسی کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوپر, ذات الہی عالم ملکوت میں ہے. لہٰذا وہ ایک سہارے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی سکوت نہیں کرتا. لیکن ایک کافر کیا ہوتا ہے؟ وہ سکوت کر لیتا ہے. بس غضب الہی فعل الہی ہے, فیض الہی ہے, اور اس کا غضب بھی عجیب ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. بس غضب کو بھی اس کی رحمت شامل ہے. اگر وہ غضبناک بھی ہوتا ہے, ایسے غضبناک ہوتا ہے کہ در واقع وہ ہم پہ رحم کر رہا ہوتا ہے. اس کا غضبناک ہونا بھی اس کی رحمت کے دائرے سے خارج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وسعت کل شیء, میری رحمت ہے جو ہر چیز کو شامل ہے. جب ہر چیز کو شامل ہے تو امام نے کہا تسعى رحمتہ امام غضب, اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے دوڑتی ہے. ایسے وہ سب. تو لہٰذا انسان جیسے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچے پہ سختی کرتی ہے. کیوں سختی کرتی ہے؟ کیا وہ رحم دل نہیں ہے؟ اس کی سختی اس کے رحمت کی تقاضا ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے. اس اصلاح کے تقاضا میں جب وہ سختی کرتی ہے تو اس کی سختی اس کی رحمت کے دائرے میں ہوتی ہے. پروردگار کی رحمت اس طرح وسیع ہے کہ جب وہ غضب بھی نازل کرتا ہے تو اس کا وہ نظام غضب جو ہے وہ خود اس دائرے کے اندر آتا ہے جو رحمت کا دائرہ ہے. لہٰذا چونکہ رحیم ہے اسی لیے غضبناک ہوتا ہے, سختی کر رہا ہوتا ہے چونکہ رحیم ہے. اور اس کائنات کے اندر خدا نے کہا کہ میری پاکیزہ رزق سے استفادہ کرو, فائدہ اٹھاؤ. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کون ہے جو حرام کر دیتا ہے خدا کی اس زینت کو جس کو میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہو تو دنیا کو چھوڑ دینا ہے. نہیں, دنیا کے اندر رہنا ہے, یہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے, اس پاک رزق سے استفادہ کرنا ہے, لیکن توازن کے ساتھ. توازن کے ساتھ, نہ اسراف ہو کہ انسان حد سے بڑھ جائے, اور نہ اس قدر پیچھے چلا جائے کہ اس کے بچے سختی میں آ جائیں, اس کی فیملی سختی میں آ جائے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو اپنا ایک گھر دیا, کہا کہ تیرا گھر چھوٹا ہے, تاریک ہے, تیری فیملی بڑی ہے, یہ گھر دے رہا ہوں, جا کے اس گھر میں رہ لے. ہم اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے چمٹ جاتے ہیں, یہ تو ہے نا, اچھا والد کا گھر تھا کیسے چھوڑوں. اس نے امام سے کہا کہ مولا وہ جو چھوٹا بھی گھر ہے میرے آبا و اجداد کا ہے, والد کا ہے, اس کو کیسے چھوڑوں. امام نے کہا نادان کیوں بنتے ہو, اگر تمہارے والد کے پاس سب کچھ تھا اور بڑا گھر لے سکتا تھا, نہیں لیا تو نادانی کیے. اب اگر تجھے میں گھر دے رہا ہوں, نعمت الہی ہے, تو اس کو کیوں انکار کر رہا ہے؟ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف سے امیر المومنین دنیا کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس دنیا کی حالت کیا ہے, بکری کی ناک سے بہنے والے اس پانی سے بھی پست. کیوں بتا رہے ہیں یہ امام؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ توازن کے ساتھ چلو. ادھر سے امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ نعمات سے استفادہ کرو, فائدہ اٹھاؤ, خدا نے دیا ہے تو فائدہ اٹھاؤ. توازن کے ساتھ رہنا ہے اس عالم کے اندر. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھے امام کی بارگاہ. امام کی بارگاہ میں ایک عظیم صحابی جو ہیں جابر بن عبداللہ انصاری, سب جانتے ہیں, حدیث قصہ کے راوی ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, آہ بھرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ کیوں آہ بھر رہے ہو, دنیا کے لیے آہ بھر رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جابر نے کہا جی مولا, اس دنیا کے لیے آہ بھر رہا ہوں. امام نے نعمتیں گنائیں اور امام نے لذتیں گنوائیں. کہا کہ دنیا کے اندر جو لذتیں پائی جاتی ہیں وہ ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں, کھانا ہے, غذا ہے, نکاح ہے, گھر ہے. امام نے کچھ نعمتیں اس طرح سے, کچھ چیزیں اس طرح سے گنوائیں, اور پھر کہا کہ بہترین غذا اس دنیا کی دیکھو تو کیا ہے؟ امام نے کہا شہد. بہترین لباس دیکھو تو کہا کہ ریشم کا لباس, مہنگا بھی ہے ریشم کا لباس. پھر امام کہتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ یہ دونوں چیزیں کس کی پیداوار ہے؟ دو
کیڑوں کی پیداوار ہے. تم ان 2 کیڑوں کی پیداوار 2 چیزوں کے لیے آہ بھر رہے ہو. امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عالم ائمہ کی زندگی کو، ہر امام کی سیرت کو دوسرے امام کی سیرت کے ساتھ رکھ کے پڑھا کریں. یہ پزل کی طرح ہے، ایک پورا نظام دے رہے ہوتے ہیں ہمیں. ایک انسان کی مانند گزرے ہیں یہ اس عالم کے اندر. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ اس عالم کے اندر زندگی کرو توازن کے ساتھ، تعادل کے ساتھ. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقر کی زندگی کروں؟ نہیں. فقہا کیا کہتے ہیں؟ اگر اپنے بچوں کے لیے زیادہ کمانا چاہتے ہو تو کماؤ، اور مستحب ہے. زیادہ کمانا چاہتے ہو تاکہ آپ کے بچے آسائش میں رہیں تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ مستحب ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے تو رہبانیت کی زندگی گزارے. نہیں، اس دنیا کے اندر ایسا رہنا ہے کہ انسان کی زندگی تعادل کے اندر ہو. وابستگی اس عالم کے ساتھ نہ ہو، وابستگی ذات الہی کے ساتھ. اس دنیا کے ساتھ اپنا دل نہ دے. ہاں استفادہ کرے، استفادہ کرنا اور چیز ہے، دل دینا اور چیز. جب انسان اس عالم سے نکلے گا نا تو اتنی سختی کے ساتھ نکلے گا اگر یہ انسان اس دنیا کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہوگا. چونکہ جتنا جس کے ساتھ انس ہوتا ہے، جب انسان جدا ہوگا تو وہ انس اس کو تکلیف دے رہا ہوگا، بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہوگا. تبھی کہتے ہیں ائمہ کہ اس عالم کے ساتھ ایسے زندگی کرو. کچھ مل جاتا ہے تو خوشی نہ کرو، کچھ آپ سے گم ہو جاتا ہے تو آپ افسوس نہ کرو. ایسے زندگی تعادل کے ساتھ، توازن کے ساتھ. لہذا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری جتنی نعمتیں ہیں طیبات ما رزقناکم، جتنے بھی پاکیزہ رزق میں نے دیے ہیں ان تمام سے استفادہ کرو. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں رہ کر دنیا سے بہتر استفادہ کرنے کی توفیق عنایت کرے. پروردگار ہمیں وہ اپنی جانب سے نور عنایت کرے کہ جو نور ہمیں اس کی بندگی کے راستے میں بہتر انداز سے چلانے کی توفیق عنایت کرے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.